نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم صدق الله العظيم۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس دنیا میں رہنے والے، چلنے والے، بسنے والے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، ان سب کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والے مرد اور عورتوں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو، کسی غیر محرم کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ میں نے تمہیں یہ نعمت، اپنی نعمت کو دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں یہ عظیم آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ ان آنکھوں کے ذریعے تم میرے قرآن کو دیکھو، میرے نبی پاسم کی احادیث کو سنو، پڑھو اور دیکھو، اور امت تک ان آنکھوں کے ذریعے چل کر اس دین کو، اس کلمے کو امت تک پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ایسے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دنیا میں گزاری اور کسی غیر محرم کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی۔ اگر غلطی سے آنکھ اٹھی بھی ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے فوراً توبہ کی اور اللہ رب العزت نے ان کی سچی توبہ کو قبول بھی کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ تاریخ اولیاء کی ایک کتاب ہے، جس میں ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت کسی کام کی غرض سے آئی، تو وہ عورت اس اللہ والے کو بہت پسند آ گئی، تو اللہ والے نے اپنی آنکھ صرف اٹھا کر فقط دیکھا ہے کہ آنے والا کون ہے، لیکن اسی دیکھنے کی وجہ سے انہیں اتنا دکھ اور افسوس ہوا، اور فرمایا اللہ، یہ تیری آنکھیں تیری نعمتوں کو دیکھنے کے لیے ہیں، لیکن یہ نعمت میرے لیے کہیں عذاب نہ بن جائے اور میں اس کی وجہ سے گناہ نہ کر بیٹھوں۔ ابھی بھی میں نے غلطی سے ان آنکھوں کے ذریعے ایک عورت پر نگاہ ڈال دی ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری بینائی ہی واپس لے لے، تاکہ میں اس کے ذریعے کوئی گناہ کا کام نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس بزرگ کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بینائی ختم کر دی، اور وہ بیچارے نابینا ہو گئے۔ جب گھر سے مسجد کی طرف جاتے تو ان کا چھوٹا بھتیجا ان کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے جاتا اور مسجد سے لے کر گھر لے آتا۔ کافی دن وہ بیچارہ خدمت کرتا رہا، لیکن وہ کب تک خدمت کرتا رہتا؟ بالآخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ والے یہ بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آواز لگائی کہ اے میرے بھتیجے، مجھے کام ہے، ذرا میرا کام جلدی کر۔ تو یہ لڑکا نہ آیا، بار بار آواز لگانے کے باوجود اس نے سستی کی۔ چنانچہ یہ اللہ والے بزرگ جو نیک آدمی تھے، بزرگ تھے اپنے زمانے کے، تو یہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو فوراً انہیں خوف ہوا اور انہیں غم بھی لاحق ہوا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میرے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور میں نے فرمایا اے اللہ، تیری یہ آنکھیں جو پہلے تو نے مجھے دی تھیں، اس کی وجہ سے میں تیری نعمتوں کو دیکھتا تھا اور اس کا شکر بجا لاتا تھا، آج یہ آنکھ جیسی نعمت بھی تو نے لے لی، مجھے واپس عطا فرما دے، میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سچے نیت سے یہ دعا مانگی، اللہ نے فوراً ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی اور آنکھیں روشن ہو گئی اور پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ چنانچہ وہ آنکھ ان کی اپنی صحیح اصلی پہلی والی حالت پہ آ گئی اور وہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر مسجد سے نکلے اور گھر کی طرف چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت آنکھ جو ہے، اللہ نے یہ ہمیں دو دی ہیں، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمت کو دیکھیں اور اس کا شکر بجا لیں، نہ کہ ان آنکھوں کے ذریعے ہم گناہ کریں اور گناہ کے مستحق ہوں اور جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں۔ ایسا کام نہ ہو اور اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں۔ کوئی غیر محرم عورت ہو یا کوئی بچہ ہو، اس کی طرف غلط آنکھ سے، غلط نیت سے نہ دیکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس بات کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔